ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اسٹیج پر جلوہ افروز تمام سیرے جمعیت اور مقامی جمعیت اور دیگر جمعیتوں کے ذمہ داران اور خاص طور سے قابل مبارکباد ہے مقامی جمعیت رحیم آباد کے تمام ذمہ داران جنہوں نے یہ خوبصورت سی محفل سجائی ہے. میرے پیارے بھائیوں اور خواتین اور پیارے بچوں، آج کا جو عنوان ہے وہ استقبال رمضان کے عنوان سے ہے. خبر ایک بڑا عظیم الشان مہینہ جلوہ فکر ہونے جا رہا ہے اور یہ رمضان کا مہینہ ہے جو خیر کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے، جس کی آمد کی خبر ہوتی ہے اور وہ مہمان بڑا عظیم ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کے حالات بدل جاتے ہیں اور ان کے اخبار بدل جاتے ہیں. گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، گلدستوں کو سجانا، سامان کو قریبے سے رکھنا، پھر اچھے کپڑے پہننا اور ایک انتہائی والہانہ طور پر استقبال کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مہینہ جو آنے والا ہے اور بس عنقریب آیا ہی چاہتا ہے، رمضان کا مہینہ، تو ہمیں اس کے لیے کیا تیاریاں کرنی ہوگی. ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے صرف رمضان کے آنے کی خبر کو سن کے. اب اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت کا مہینہ ہم پر آنے جا رہا ہے اور سایہ فلک ہونے جا رہا ہے، تو اب تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اور ایک مومن بالکل تیار ہو جاتا ہے استقبال کرنے کے لیے کہ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. اب اس میں ہم خوب نیکیاں کریں گے، نیک کام کریں گے، اللہ کی طرف انابت کریں گے، توبہ اور استغفار کریں گے، اللہ کی طرف آگے بڑھیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ رمضان کا مہینہ کس قدر اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، رمضان کے یہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے کے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ. یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے. جب پہلا جملہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس سے باقی لوگ الگ ہو گئے. اس سے خاص پتہ چلا کہ رمضان کی ساری فضیلت، ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری شان کریمی کا ظہور صرف مومنین کے لیے ہے. ان لوگوں کے لیے جن کے عقائد فاسد ہیں، جن کے ایمان فاسد ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے. لہذا رمضان جو اللہ رب العزت کے خاص عنایتوں کا مہینہ ہے اور خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ خاص ہے مومنین کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے. اس میں کفر کرنے والے شامل نہیں ہیں، اس میں شرک کرنے والے داخل نہیں ہیں، اس میں عقائد کے بگاڑ کرنے والے لوگ اس کے اندر شامل نہیں ہیں. لہذا ہمیں سب سے پہلے متوجہ ہو جانا چاہیے، سب سے پہلے کہ ہمارا ایمان درست ہے کہ نہیں. ہم صحیح ایمان پر، صحیح عقیدے پر، صحیح دین پر ہم قائم
اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو الادب المفرد، اس کے اندر وہ اس حدیث کو لے کر آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرناکی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں شرک بہت باریک سا ہے اور یتیم قدمی میں نام وہ چیونٹیوں کی طریقے سے ریختہ ہوا داخل ہو جاتا ہے. تو اللہ سے یہ کہا کرو اللہم انی اعوذ بک من الشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں اس شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میں جانتا ہوں اور اس شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میں نہیں جانتا. اتنی بڑی بات نہیں. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کھلا شرک میں مبتلا ہیں اور اپنے عقیدے کی فکر بھی نہیں کرتے، بدعات میں مبتلا ہے، خرافات میں مبتلا ہے. اور مزہ یہ ہے کہ رمضان میں سر پہ ٹوپی لگا کر اور سینہ چوڑا کر کے باہر نکلتے ہیں کہ ہم تو صاحب رمضان سے ہیں، روزے سے ہیں ہم اور بس ہمیں انعامات ملنے والے ہیں. پہلی شرط آپ دیکھ لیجیے، بنیادی شرط دیکھ لیجیے. آپ میں سے سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ سب جانتے ہیں آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں اگر کوئی اچھا اسکول ہو اور ٹاپ کا اسکول ہو اور آپ وہاں کی کتابیں خرید لائیں اور اپنے گھر میں پڑھنا شروع کر دیجیے اور پھر سوچئے کہ جب وہاں ایگزام ہو رہا ہو تو آپ کا بچہ یا آپ وہاں چلے جائیں اور جا کر ایگزام دے لیں، تو آپ بتائیں کیا یہ چیز ممکن ہے؟ یہ پاسبل ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو ایڈمیشن لینا پڑے گا، پہلی بنیاد ہے اس کی. جب آپ ایڈمیشن لے لیں گے پھر آپ کو وہاں اسکول جانا پڑے گا، وہاں کے قانون ہیں، قاعدے ہیں، ان پر آپ کو عمل کرنا ہوگا، پھر بچہ جا کر بیٹھتا ہے ایگزام میں. بالکل اسی طرح سے معاملہ ہے کہ پہلی شرط ہے کہ آپ ایمان لائیں اللہ پر. سب سے پہلی شرط ہے کہ آپ داخل ایمان ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں اور معاملہ یہ ہو جیسے خوارج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ اپنی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور اللہ کی قسم ان کے حلق کے نیچے سے اسلام ایمان داخل ہے. زبان ایمان کی باتیں کر رہی ہے اور دل انتہائی کالا، ایمان اندر داخل ہی نہیں ہوا. اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں عقیدے درست نہیں ہے، اعمال شرکیہ ہے. ابھی شعبان کا مہینہ گزرا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ حلوہ پوریاں بنائی گئی، نہ معلوم کتنی نیازیں کی گئی، کتنے فاتحے کیے گئے، نہ معلوم کتنے لوگ ہیں اس امید میں ہے کہ ہمارے یہاں مردے آتے ہیں اور لہذا قبرستان میں چلے جا رہے ہیں اور مردوں کے نام نیاز ہو رہی ہے، فاتحہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ایمان میں بندہ داخل ہی نہیں ہوا. کہے کہ نماز، کہے گا روزہ، کیسی زکات، کیسا حج، کیسا عمرہ، کیسی تلاوت، کیسا ذکر، سب بیکار ہو گئے. کیوں؟ قرآن پاک کی سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لقد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد اوحی الیک، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف وحی کی گئی. اور بہت اچھی طرح سے جان لیجیے اے نبی، آپ جان لیجیے آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اور وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے تھے ان کو بھی یہ وحی کر دی گئی. یہ بالکل کلیئر کٹ بیان کر دیا گیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ. تم نے تو سوچا تھا کہ ہم نفع کمائیں گے، تم نے تو سوچا تھا کہ ہم بہت فائدہ اٹھائیں گے. آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، لیکن جو بنیادی شرط تھی وہ شرط ختم ہو گئی. جو شرط ایمانی تھی وہ شرط ختم ہو گئی. لہذا پہلی بنیاد یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ایمان والے اس میں شامل ہوں گے اور ایمان کے علاوہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. ایک بہت بڑا یوں تو ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں، میں ایک بات کا ذکر کر کے اپنی بات اب دوسری طرف شروع کرنے جا رہا ہوں. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنی بالی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ جانچ لوں کہ وہ ایمان والی ہے یا وہ کافرہ ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کافرہ ہے، تو مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ مومنہ ہے کہ نہیں مومنہ ہے۔ اللہ کے رسول آپ دیکھ لیجئے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ مومنہ ہے کہ نہیں۔ آپ نے کہا بلاؤ اس کو، یہ مسلم شریف کے رہے۔ اب وہ بالی آتی ہے، آپ نے اس سے پوچھا، اس بالی سے پہلا سوال، عزیزان محترم بہت غور سے بات سن لیجیے، بہت ساری چیزوں کو ہم بڑے ہلکے میں لے لیتے ہیں اور اللہ کے نزدیک وہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اب رسول کے سامنے وہ بالی کھڑی ہوئی ہے اور آپ جا رہے ہیں اس کا امتحان لینے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ آپ پہلا سوال کرتے ہیں این اللہ، تم بتاؤ اللہ کہاں ہے، تم بتاؤ اللہ کہاں ہے۔ قالت فی السماء، اس نے کہا آسمان میں، بلند اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور کہا آسمان میں اللہ ہے۔ نہ بنا نہ میں کون ہوں، کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ آپ نے کہا اس کو آزاد کر دے، تھا فإنها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے اللہ کہاں ہے، اللہ کے بارے میں نہیں معلوم آپ کو، استغفر اللہ، اپنے رب کے بارے میں نہیں معلوم۔ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے اللہ کہاں ہے، کہا اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، یہاں بھی وہاں بھی یہاں بھی وہاں بھی۔ آپ کہیں کہ یہ باتیں تو عوام الناس کہتے ہوں گے، علماء نہیں کہتے ہوں گے۔ ابھی آپ نے ایک تقریر سنی ہوگی، بہت بڑا دلی کے اندر اجلاس ہو رہا تھا، ایک بہت بڑے مولانا ہے، انہوں نے تقریر فرمائی، ہندو لوگ بھی بیٹھے تھے، جینی بھی بیٹھے تھے، کرسچن بھی بیٹھے تھے، سب کے سامنے انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم نے ایک سے پوچھا کہ آسمان کس نے بنایا اور یہ زمین کس نے بنائی، یہ کس کون ہے، اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، تو بتاتے ہیں کہ وہ اوم ہے، اور اوم کیا ہے، ایک ہوا ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ بس ہر جگہ ہے، کوئی اس کی شکل نہیں ہے، ہوا ہے بس۔ تو جو اوم ہے وہی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ بات انہوں نے ایسی نہیں کہتی، یہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی بات ہے۔ کفری عقیدہ رکھنے والے لوگ، آپ ذرا سوچیں کہ جو یہ بنیاد ہے، عزیزان محترم، عزیزان محترم، آپ مسجد کے اندر پیر رکھنا چاہتے ہیں، پہلے اللہ کو تو جان لیجیے۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے رسول کو کے طریقے کو تو جان لیجیے۔ اللہ کہاں ہے، بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، عطا نہیں۔ اللہ نے اپنے بارے میں الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر ہے، مستوی ہے۔ اور قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر یہ بات ذکر کی گئی، آمنتم من فی السماء، اس تم مطمئن ہو گئے اس سے جو آسمانوں میں ہے۔ اور آخری خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا کہ بے شک آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اپنا سر مبارک اٹھایا، آسمان کی طرف آپ نے دیکھا اور کہا اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وَكَانَ يُكْثِرُ النَّظَرَ فِي السَّمَاءِ، اور اکثر آپ آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، آپ کو اٹھایا کرتے تھے، آپ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ جبریل آئیں گے اور وہی لے کر آئیں گے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں اگر آپ نے کوئی معلوم ہے، بہت سارے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے اللہ کہاں ہے، لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا جو اللہ ہے، جو خالق ہے وہی مخلوق ہے، ہم ہے، تم ہے، فلاں ہے، ہر شے میں اللہ ہے، موجودات میں اللہ ہے، مخلوقات میں اللہ ہے، پھل میں، پھولوں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، ہر جگہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ یہ کتنی غلط بات ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے کہ آدمی کو اللہ کے بارے میں نہیں معلوم۔ اگر آپ نے یہ عقیدہ ہی آپ کا صحیح نہیں ہے، آپ کو جاننا چاہیے اللہ سات آسمانوں کے اوپر بلند، اس کے اوپر عرش ہے، وہ عرش پر متمکن ہے، اور وہیں سے پوری دنیا کی بلکہ پورے جہان کی، پورے کائنات کی اس کو ایک ایک شے کی خبر ہے۔ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، ایک ایک چیز اس کو۔ یہ بنیادی شرط ہے یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو، تو سب سے پہلے لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں. آپ جان تو جائیں گے کم سے کم آپ کا ایمان کیا ہے، آپ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے ہوئے، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے ہوئے. رسول کے بارے میں بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، ابھی چند دنوں پہلے باقاعدہ اس کے اوپر گفتگو کی گئی، تقریریں کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور من نور اللہ کے نور میں سے نور ہے، اس میں سے اللہ نے اپنے نور کو جدا کیا اور اس کو الگ کیا، اور اس کے اوپر ٹی وی کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے، ٹی وی کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر، اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور اپنے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، گفتگو کی جا رہی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ اپنے نبی کو نہیں جانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے، کیسے جانیں گے آپ؟ زندگی تو ساری بیتی قصے پڑھتے ہوئے، کہانیاں پڑھتے ہوئے، داستانیں پڑھتے ہوئے، پیروں کے فقیروں کے قصے پڑھتے ہوئے آپ نے رسول کے بارے میں جانے نہیں. لہذا پہلے ہمارا ایمان درست ہونا چاہیے، یہ پہلی بنیاد ہے. اگر ایمان ہمارا درست نہیں ہے، عقیدہ ہمارا درست نہیں ہے، تو نماز بھی قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں، زکات بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں، عمرہ بھی قبول نہیں، ذکر و اذکار بھی قبول نہیں، خیر اور نیکی کے کام بھی قبول نہیں، صدقہ اور خیرات بھی قبول نہیں. سب سے پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور اگر عقیدہ درست ہے آپ کا تو پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ کے اوپر برسنے کے لیے تیار ہے. اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول آپ کے اوپر ہونے کے لیے تیار ہے. پھر آپ سمجھ جائیے کہ اب جو ہم نے اس کا جو دوسرا جز ابھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. یہ جملہ کیوں کہا گیا، یہ بات کیوں کہی گئی کہ پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، پہلے کے لوگوں پر بھی شریعت اتاری گئی تھی، پہلے کے لوگوں کے اوپر بھی دین نازل کیا گیا تھا. عزیزان محترم، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ دین جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے رہے ہیں، تم کو پیش کر رہے ہیں، اس دین کی قدر کرنا، ویسے مت بن جانا جیسے کہ بنی اسرائیل ہو گئے، جیسے تم سے پہلے امتیں ہو گئی. ان کو نماز دی گئی، نماز ضائع کر دی، روزہ دیا گیا، روزہ برباد کر دیا، شریعت دی گئی، شریعت برباد کر ڈالی. دین، ایمان، عقیدہ سب ان کو دیا گیا اور سب انہوں نے اس کے اندر اپنی باتیں داخل کر کے پورا اس کو بھلیا پیٹ کر دیا، پورا دین خراب کر دیا، پورے دین کو کا ستیہ ناش کر دیا. کیسے؟ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا دین اور ادھر لوگوں کا بنایا ہوا دین، یہ رسم ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارے یہاں ہوتا آیا ہے، یہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں. ایک طرف وہ دین بن گیا، بنگوبا بن گیا. صحیح دین کتابوں کے اندر بند ہو گیا. وہ دین جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تبلیغ کیا کرتے تھے، جس کی اشاعت کیا کرتے تھے، آپ کے اوپر پتھر پھینکے جا رہے ہیں، خون آپ کے پیروں کے اوپر بہ رہا ہے، سر سے بہتا ہوا خون آپ کے جوتوں میں جم گیا ہے اور آپ اپنے دین کو پہنچا رہے ہیں. آپ اس میں کوئی مصالحت نہیں کر رہے، حق بات کو آپ بیان کر رہے ہیں، اس دین کو صحابہ کرام لے رہے ہیں، پھر اس پر عمل کر رہے ہیں، اس پر تن من دھن لگا رہے ہیں، اس کے لیے اپنی جانیں نثار کر رہے ہیں، اور پھر اس دین کو وہ محفوظ کر رہے ہیں، اب لکھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اپنی نسلوں تک اس کو پہنچا رہے ہیں. اللہ رب العزت تمام صحابہ کرام پر اپنا رحم فرمائے. انہوں نے اللہ کے نبی کی ایک ایک بات محفوظ کر دی، لکھ دی، پہنچا دی، اور وہ دین محفوظ ہو گیا، وہ دین صحیح دین محفوظ ہو گیا. اب کچھ دجال آ گئے، کچھ منکر لوگ آ گئے، کچھ خبیث قسم کے لوگ آ گئے، کچھ عیار آ گئے، جنہوں نے دین کو بگاڑنے کا کام شروع کر دیا. انہوں نے جھوٹی حدیثیں بیان کرنی شروع کر دی، جھوٹی روایتیں بیان کرنی شروع کر دی، اللہ کے رسول کا نام لے کر غلط باتیں بیان کرنی شروع کر دی. لہذا اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کی جماعت کو کھڑا کیا، تابعین کی جماعت کو کھڑا کیا، پھر تابعین کی جماعت کو کھڑا کیا، اور اس کے بعد سے آج تک اور ہر دور میں اہل حدیث کھڑے رہے، محدثین کھڑے رہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی صحیح حدیثوں کو الگ کیا اور ضعیف اور منکر اور معلل اور جعل اور غلط حدیثوں کو ایک طرف کیا اور کہا یہ اللہ کے رسول کا دین ہے اور یہ لوگوں کا بنایا ہوا دین. عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ کو اس دین کو جاننا ہوگا، وہ دین جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. 15 شعبان کے نام سے بھی رات گزری،
عید میلاد النبی کے نام سے دیکھا آپ نے، رجب کے نام سے آپ نے دیکھا کہ کوڑے کا تہوار ہو رہا ہے، محرم کے بھی آپ دیکھیں گے، پھر اس صبر کے مہینے میں دیکھیں گے. کتنی بدعات ہے، کتنی خرافات ہے جو ہمارے دین کے اندر داخل ہو گئے. صحیح دین اور پیور دین آج کتابوں میں تو محفوظ ہے. عزیزان محترم، شیطان مردود نے جال پھیلا اور لوگ اس کے اندر گرفتار ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہ جال کیا ہے؟ یہ آج کل کی ایک سوشل میڈیا کا جال ہے. واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے. آج بہت سارے ایسے مولوی، ایسے مولانا جن کے آپ چہرے کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بہت بڑے مولانا ہوں گے، بڑے دستار باندھے ہوئے، لمبی داڑھی رکھائے ہوئے، مسکراتے ہوئے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوئے آپ کو دین اسلام سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے دور کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور وہ بات متحقق ہو گئی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا دعات علی ابواب جہنم، جب قیامت کا زمانہ ہوگا تو ایسے داعی، ایسے مبلغ کھڑے ہوں گے جو لوگوں کو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. من اجابہم قذفوہ فیہا، جو ان کی باتیں مان لے گا وہ جہنم میں جانے والا بن جائے گا، وہ جہنم کا کونا بن جائے گا. یہ داعی کیسے ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو ترمذی میں بھی اور ابو داؤد میں ہے، آپ نے فرمایا یخرج فی آخر الزمان رجال یحتلون الدنیا بالدین لسانهم اعلی من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایسے علماء آئیں گے، ایسے مولانا کھڑے ہوں گے، ایسے لوگ کھڑے ہوں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو دین اور دنیا کو آپس میں ملا دیں گے. دین جو خالص ہے، جو پیور ہے، صاف ستھرا ہے، اللہ کے یہاں سے نازل ہوا ہے، وہ دین اس کے اندر دنیا ملا دیں گے، جاہلیت کی رسمیں ملا دیں گے، گاؤں کی رسمیں ملا دیں گے، خاندان کی رسمیں ملا دیں گے، علاقے کی بدعات ملا دیں گے، کفریہ کلمات ملا دیں گے، شرکیہ باتیں ملا دیں گے، اعمال ملا دیں گے، اور ایسی ایسی چیزیں جن کو صحابہ کرام جانتے بھی نہیں تھے، صحابہ کرام جانتے بھی نہیں تھے، وہ سب دین کا حصہ بن جائے گا. ایک ملغوبہ بنا دیں گے. ان کی زبانیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لسانہم احلی من العسل، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی. وقلوبہم قلوب الذئاب، اور ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے. زبانیں میٹھی ہوں گی، بڑی لچھے دار گفتگو کرنے والے، پیاری پیاری باتیں کرنے والے، بڑے ہنسانے والے، مسکرانے والے، آپ کو اپنے دام میں کھینچ لینے والے، آپ کو اپنے فریب میں کھینچ لینے والے. جیسے شکاری اپنا جال بچھاتا ہے، کچھ اس میں دانے ڈال دیتا ہے، اب بیچارے پرندے ادھر سے دیکھتے ہیں یہ تو دانا ہے، یہ تو اناج ہے، یہ تو ہماری غذا ہے. وہ بیچارے آتے ہیں، پہلے کچھ دور سے اس پر پھڑپھڑاتے رہتے ہیں، پھر ان کو لگتا ہے کہ نہیں سب کلیئر ہے، سب ٹھیک ہے، پھر اس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اب شکاری اپنا کام کرتا ہے اور ان کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے. اب وہ بیچارے پھڑپھڑاتے رہ جاتے ہیں. آپ کے سامنے کچھ لوگ دانے بکھرا رہے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیت تو سنیے، یہ حدیثیں تو آپ سنیے، اور بیچارے آپ اس میں گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ تو اللہ کے نبی کی بات ہونے جا رہی ہے، یہ تو صحابہ کی بات ہونے جا رہی ہے، یہاں تو نیک لوگوں کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے، یہ تو قرآن پاک کی آیت کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں. لیکن وہ سب ایک فریب ہے، سب ایک دھوکہ ہے، اور وہ حقیقت میں آپ کو اللہ کے نبی سے دور کرنے کی سازش ہے. پکڑ لیجیے، آپ اصول کو پکڑ لیجیے. جو آپ کو بلائے تو قرآن کے نام پر، بلائے تو آپ کو اللہ کے رسول کے نام پر، اور پھر مذہب اور مسلک تھما دے آپ کو کسی اور کا، فتویٰ تھما دے کسی اور کا، قول تھما دے کسی اور کا، داستانیں تھما دے کسی اور کی، اقوال اور آراء پیش کر دے کسی اور کے، اور طریقہ بتا دے کسی اور کا. یہ طریقہ فلاں شیخ نے بتایا تھا، یہ وظیفہ فلاں امام نے بتایا تھا، یہ فتویٰ فلاں صاحب کا ہے، بہت بڑے امام تھے. آپ سمجھ جائیے کہ وہ دجال ہے جو آپ کو اللہ سے اور اس کے رسول سے دور کر رہا ہے. کیوں؟ اس نے بلایا تھا تو آپ کو قرآن اور حدیث
کے نام پر، پھر یہ باتیں کہاں سے آ گئی، پھر یہ لوگ کہاں سے آ گئے، پھر ان کا طریقہ دین کیسے بن گیا، پھر ان کی باتیں دین کیسے بن گئی؟ تم دین کے نام پر اللہ کے رسول کی باتیں کیوں نہیں پیش کرتے؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کی سند بالکل صحیح ہے، اس سند میں کوئی راوی کذاب نہیں ہے، اس سند میں کوئی راوی منکر نہیں ہے، اس روایت کے اندر کوئی ایسا راوی نہیں ہے جو جھوٹ بولنے والا ہو، جو غلط مبحث کرنے والا ہو، جو باتوں کو بھول جانے والا ہو، جو تجویز کر دینے والا ہو، کوئی ایسا راوی نہیں ہے، راوی بالکل درست ہے اور حدیث بالکل صحیح ہے۔ ایسا کیوں نہیں؟ تو آپ یہ جان لیجئے، روزہ رکھنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، ذکر کرنے سے پہلے اس دین کو دیکھیے، کیا آپ کے ہاتھ میں وہ دین ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے؟ اور کیا آپ کا عقیدہ وہی ہے جو کتاب و سنت میں ہے؟ اگر کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ نہیں تو پھر خطرہ ہے عزیزان محترم۔ کیا رمضان کا استقبال کرنا جب آدمی کا عقیدہ ہی درست نہ ہو، جب آدمی کا ایمان ہی درست نہ ہو، جب وہ نبی کے طریقے پر نہ ہو، تو کیا نمازیں پڑھنا، کیا روزے رکھنا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کیا تم کو ڈھانپ لینے والی چیز کی خبر آ پہنچی؟ اللہ کا حدیث خاشعہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، اس روز اللہ رب العزت کے سامنے چہرے ڈرے ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، ایسے لوگ ہوں گے بڑی محنت کرنے والے، عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے، تصلی نارا حامیہ، وہ ان کو ڈال دیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تم نماز پڑھتے تھے، تمہاری یہ نماز رسول اللہ کے مطابق تو نہ تھی، تمہارا یہ روزہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بتائے ہوئے مطابق تو نہ تھا، تمہاری یہ زندگی تو اللہ کے رسول کے بتائے طریقے کے مطابق تو نہ تھی، وہ دین جو ہم نے بھیجا تھا وہ دین تو کچھ اور تھا، تمہارا دین تو کچھ اور تھا۔ جہنم کی آگ میں پھینک دیا ہے۔ عزیزان محترم، اس رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھیے۔ صحیح العقیدہ علماء اور صاف بحث کرتے ہیں سلفی علماء، اہل حدیث علماء، ان کی تقاریر کو سنیے، ان کے خطابات کو سنیے، قرآن پاک کو پڑھیے، حدیثوں کو پڑھیے، اور ادھر ادھر گمگشتہ راحت ہو جائیے۔ ہر اہل غیرے میں تو غیرے کے پیچھے مت لپک جائیے، ہر اہل غیرے کے پیچھے مت بھاگیے، دیکھیے، پرکھیے، جانچیے۔ اور ادھر آئیے جو سلفی علماء ہیں، جو صحیح العقیدہ علماء ہیں، یہاں آپ کو لچھے دار باتیں نہیں ملے گی، یہاں آپ کو دو ٹوک باتیں ملے گی، یہاں آپ کو صاف باتیں ملے گی۔ یہ اللہ کا فرمان، یہ رسول اللہ کا فرمان، آؤ لوگوں اس پر عمل کرو، آؤ لوگوں چھوڑ دو ادھر ادھر کی چیزوں کو، چھوڑ دو جماعتوں کو، چھوڑ دو مساجد کو، چھوڑ دو بقیہ طریقوں کو، مرنے کے بعد تمہارا صرف ایک نام رہ جائے گا بس، اور کوئی تمہارا نام نہیں، کوئی تمہارا مسلک نہیں، کوئی تمہارا قبیلہ باقی نہیں رہ جائے گا، کوئی تمہارا مذہب باقی نہیں رہے، کچھ نہیں، صرف دین اور ایمان اگر صحیح اور سالم ہے وہ قبر کے اندر جائے گا اور تمہیں بچائے گا، اور اگر ایمان صحیح سالم نہیں ہے تو پھر جہنم کا کندہ۔ اللہ رب العزت ہم کو رات کو گندے سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ عزیزان محترم، سب سے اہم چیز اور سب سے بڑی چیز جو اس آیت کے اندر فرما دی گئی کہ یہ ہم نے رمضان کے روزے اوپر فرض کیے ہیں، یہ رمضان کے روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، یہ لازم ہے، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، بس قرآن پاک نے اتنا کہہ کر چھوڑ دیا کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر اس نے تو کھول کر بیان کر دیا ہے کہ پہلے کے لوگوں نے دین کے ساتھ کیا کیا۔ انہوں نے اپنے دین کو نبذ وراء ظہریہ، اپنے دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ افَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم بعض کتابوں پر ایمان، بعض کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو، کیا کرتے ہو تم یہ؟ تم اللہ کے نام کے ساتھ غلط کام کرتے ہو، اس کا نام بگاڑ رہے ہو، يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اس کے نام کو بگاڑ رہے ہو، اللہ کے ساتھ اپنے عقیدے کو خراب کر رہے ہو۔ یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، تم رسول کی رسالت کو سمجھے ہی نہیں۔ اتخذوا احبارهم الذين رزقناهم من دون الله، اپنے علماء کو، درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا تم نے، وہ تمہارے لیے شریعتیں بنا رہے ہیں۔
وہ تمہارے لیے دین بنا رہے ہیں، وہ اس کے اوپر تقریریں کر رہے ہیں، وہ حلوے اور مانڈے کے اوپر اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور آپ بڑے آرام سے اس کو سنے جا رہے ہیں اور اس کو اپنے اندر اتارے جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ سب سے پہلے تو صحیح عقیدہ، سب سے پہلے تو درست ایمان۔ اب جب یہ ایمان ہو گیا تو پھر آپ فضائل سن لیجیے رمضان کے، پھر کیا کہنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ رمضان کا مہینہ، اس پہ آسمان کے تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی شان ہے کہ اللہ رب العزت بانٹنے کے لیے ہے۔ اب اپنی رحمتوں کا خوب آج بانٹی جائیں گی رحمتیں۔ کوئی معافی مانگنے والا ہو تو اللہ سے سارے گناہوں کی معافی مانگ لے، ارے کفر اور شرک سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے جس نے کفر کیا ہوگا، شرک کیا ہوگا۔ ہر گناہوں سے معافی، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ شیاطین جو سرکش شیاطین ہیں، لوگوں کو بہکاتے پھرتے ہیں، ان کو قید کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ادھر رمضان کا دن شروع ہوا اور اللہ رب العزت کی عنایات شروع ہوئی۔ کون ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگنے والا ہو؟ کون ہے جو اس سے اس کی جنت کو طلب کر لے؟ کون ہے جو جنت الفردوس مانگ لے اور کہے کہ میرے پروردگار، میرے اعمال تو کچھ نہیں ہے لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے، اس رمضان میں تو آپ خوب دیتے ہیں، خوب عطا کرتے ہیں، ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس دے دے۔ یا اللہ ہمیں بھی دے دے، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب، ایسا رشتے دار، دوست احباب، سب مومنین بھائیوں کو بہنوں کو عطا فرما دے۔ یا اللہ سے آپ مانگ سکتے ہیں۔ کتنا عجیب ہوتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جہاں پر اللہ کی رحمتیں ٹوٹ کر برس رہی ہیں اور لوگ کھانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اس بات کی فکر ہے کہ آج طرح طرح کی نعمتیں ہونی چاہیے، آج یہ بھی ہونا چاہیے اور ایسا بھی ہونا چاہیے اور ایسا بھی ہونا چاہیے، اور ہماری خواتین بیچاری جھک جاتی ہے افطاری کی تیاری میں۔ اب وہ لگی ہوئی ہے، اب نہ ان کو ذکر کا موقع ہے، نہ تلاوت کا موقع ہے، نہ مزید نفل پڑھنے کا موقع ہے، کچھ نہیں، صرف کھانے کی تیاری میں لگی ہوئی ہے۔ افطاری ہو گئی، آدمی نے خوب کھایا، مغرب پڑ گیا، پھر کھانا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر ایک تراویح پڑھی، اور بعض لوگ نہیں بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کھانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ یہ رمضان کا مہینہ کھانے کے لیے تھوڑی آیا ہے کہ آدمی بس کھانے شروع کر دے، کھاتے ہی رہے، کھاتے ہی رہے، کھاتے ہی رہے۔ یہ تقوی کا مہینہ ہے۔ یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مہمان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مہمان کو دیکھتے ہیں تو ان کا منہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ کچھ لوگوں کے لیے جب آتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جن کا ایمان اندر سے بیدار ہو جاتا ہے، اور وہ تیار ہو جاتے ہیں اس رمضان میں استغفار کرنے کے لیے، عبادتیں کرنے کے لیے، قبر کس کر تیار ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ہوتے ہیں جو افسوس کرنے لگتے ہیں کہ اب کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، چھپ کے کھانا پڑے گا، ڈھک کے کھانا پڑے گا، اور وغیرہ وغیرہ۔ وہ سوچتے ہیں کہ جلدی اس مہینہ چلا ہے۔ کتنے محروم ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رمضان کے مہینے سے محروم ہو گیا، اس میں اللہ کی نعمتیں نہ حاصل کر سکا، تو سمجھ لو کہ وہ بہت زیادہ محروم ہے، محروم القسمت ہے ایسا شخص۔ تو عزیزان محترم، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کو درست کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اس مہینے کے اندر جو قرآن پاک سے اس کا خاص تعلق ہے، قرآن پاک کو سنیں، تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھیں، احادیث نبویہ کو پڑھیں، صحیح احادیث پڑھیں، بخاری مسلم پڑھیں، حدیثوں کو سنیں۔ آپ کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو آپ نیک اور صحیح العقیدہ سلفی